اچھا میں دیکھتا ہوں. اس کے بعد رات میں وہ گئے سونیا جی کے یہاں, ان سے بات چیت کی اور سونیا جی نے فون کیا کپل سمپل, تم کو کیا آفت ہے, تم جواب دے دو. بس اس کے بعد میں جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. وہ جواب انہوں نے نہیں دیا, بلکہ لا منسٹر تھے سلمان خورشید, ان کو جواب دیا کہ آپ جواب دے دیجیے. میں دیوبند میں تھا, مجھے پتہ چل گیا کہ سلمان خورشید کے پاس آ گیا. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا کہ اگر صحیح جواب نہیں دیا یاد رکھنا مسلمان قوم مرتے دم تک چھوڑے گی نہیں. مجھ سے کہنے لگے میں بالکل صحیح جواب دوں گا. انہوں نے صحیح جواب دے دیا. اس کے اقلیتی کردار کو بحال کر دیا گیا. ایک کورٹ کے اندر ہو سکتا ہے آج مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں اڑچن لگا دیں, کیونکہ ان کا دل اور ان کی ذہنیت کرنی ہے, لیکن اس کو اقلیتی کردار ملا اور ملنا چاہیے تھا. جب اس کا رجسٹرڈ نام جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے تو اس کو کیسے اقلیت کی یونیورسٹی نہیں بتایا جا سکتا. میرے بھائی, جمعیت علماء کا ایک کردار ہے اور جمعیت علماء اس کردار پر زندہ ہے. ہم کام کرتے ہیں ہندو اور مسلمان کو دیکھ کر نہیں کرتے. ہمارا کام ہے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان. آج ہی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آسام کے اندر. آسام کے مسئلے کو تو کوئی پارٹی چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو جانتی بھی نہیں ہے, اس لیے ان کی زبان الگ ہے, ان کے معاملات الگ ہیں. لیکن وہاں 2 لاکھ آدمی ووٹر لسٹ, جس کے اندر 50,000 ہندو بنگالی بھی ہے اور لاکھوں مسلمان بھی ہے, وہ لوگ ڈی ووٹر لسٹ کے اندر تھے اور ان کو 10 سال سے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. کیا مطلب, ان کے ہندوستان ہونے میں ڈاؤٹ فل تھا. جمعیت علماء لڑتی رہی. ہم نے بڑے بڑے بہترین وکلاء کو سپریم کورٹ کے اندر کھڑا کیا پچھلے سال. ہم نے 2 تاریخوں کے اندر جمعیت علماء نے 18 لاکھ روپے صرف وکیلوں کو دیے. لوگ جانتے نہیں ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم نے گوگوئی گورنمنٹ کو کھڑا کیا, ان کا وکیل آیا, جمعیت علماء نے کوشش کی. 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا جن لوگوں کے پاس ہندوستانی ہونے کا ثبوت اور سرٹیفکیٹ ہے انہیں ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا جائے. جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند, قومی یکجہتی, اس کے اندر ہندو مسلم اتحاد, اس کے اندر اگر مسلمان آئے ہندو بھی آئے, کا کردار ہے. ہم جن لوگوں کے کیس لڑوائے ہیں تنہا مسلمان نہیں ہیں, ان لوگوں کے اندر ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. وہ بھی لوگ ہیں جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور وہ ہندو ہیں. جمعیت علماء اللہ کے فضل سے ان کے کیس کو لڑائے ہیں. یہ ہمارا کردار ہے. ہم اپنے اس کردار کے ساتھ آج فرقہ پرستی کی مخالفت کریں. اگر وہ فرقہ پرستی مسلمان کی طرف سے, ہم اس کے بھی مخالف ہیں. جیسے آزاد صاحب نے کہا, ہم ملک کی آزادی سے پہلے وہ فرقہ پرستی جو مسلم لیگ کی طرف سے, جمعیت علماء تنہا وہ جماعت ہے جس کے بزرگوں کی پگڑیاں بچھا دی گئی, ان کی ٹوپیوں کو پیر سے روندا گیا, لیکن جس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے 1 انچ اس سے پیچھے نہیں آئے. ہم نے اگر اپنوں کی فرقہ پرستی کا مقابلہ کیا ہے تو ہم کیسے آج
ہندوؤں کی فرقہ پرستی کو کیسے صبر کر دیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی تباہی کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے کیا مخالفت ہے؟ ایک مخالفت ہے، ارے بابا ہر آدمی آگ اگل رہا ہے، تمہاری پارلیمنٹ کا ممبر کہہ رہا ہے اگر دہشت گردی کو مٹانا ہے اسلام کو مٹاؤ۔ ارے عقل سے پیدل اسلام ملک کے اندر آج سے نہیں، وہ عقل کا اندھا ہے جو یہ بات کہتا ہے۔ اسلام تو اس ملک کے اندر 1300 سال سے ہے، اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو 1300 سال میں تو ملک میں آگ لگ چکی ہوتی۔ دہشت گرد تم ہو، تم ملک کے دکھ سکھ کو آگ لگانا چاہتے ہو، امن و امان کو آگ لگا رہے ہو، تم ہو دہشت گرد، تم ہو ملک کے مخالف۔ گورنمنٹ یہ کیسی گورنمنٹ ہے کہ اسی کے لوگ، اسی کے پارلیمنٹ کے ممبران آگ اگل رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے منہ میں بتاشا رکھ رکھا ہے، کوئی کسی کے منہ میں لگام نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد جو بات نکال رہا ہے ملک سے، فرقہ پرست دہشت گرد، وہ گورنمنٹ کی نظریات کی عکاسی کر رہا ہے، گورنمنٹ کا ترجمان بنا ہوا ہے، گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے۔ ملک تو اس طرح نہیں کرے گا میرے بھائی، یہ ہمارے خیالات ہیں اور ہم نے آپ کو انہی خیالات کے لیے جمع کیا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے منہ میں لگام دے، وہ یہ بتائے کہ یہ اس کا نظریہ ہے، یہ اس کے خیالات ہیں یا دوسروں کے خیالات ہیں، ہے کیا چیز، کیا ہے۔ اگر وہ آگ لگانا چاہتے کھول کر سامنے آئے کہ ہم دہشت گردی کے موافق ہیں، ہم فرقہ پر، یہ ہمارے نظریات ہیں، یہ ہماری پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ہماری ترجمانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی میں اپنے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، جمعیت علماء سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ کہنے کا حق ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اسلام مذہب ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے، ہم فرقہ پرستی کے مخالف ہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرقہ پرستی زندہ رہے گی، گورنمنٹ ہندو اسٹیٹ بنے گی، تو یہ گورنمنٹ ہمارے نظریات، ہمارے مذہب کے ساتھ ہم اس ملک کے اندر جو ہمارا ملک ہے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائی یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا۔ پھر آج کی صورتحال یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اس کا شکار ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کا شکار ہے۔ میں نے کہا آپ سے کہ عیسائیوں کے بارے میں یہ نظریات ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہندو تہذیب ہے قدیم کہ دلتوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جب ملک آزاد ہوا تو ملک نے پالیسی بنائی، دلتوں کو اوپر اٹھایا، ریزرویشن دیا، یہاں تک کہ ملک کی ہر طبقے کے اندر، ہر آفس کے اندر دلت بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج فرقہ پرست ذہنیت ملک کو وہی دھکیلنا چاہتی ہے جہاں ملک آج سے 1000 سال پہلے ان کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ RSS کے صدر نے یہ بات کہی